ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے. ہم اب تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے. اور ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. اپنی ماں اور بیوی دونوں کو بے پناہ عزت دو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لے کر آئی اور دوسری تمہارے لیے اپنی دنیا چھوڑ کر آئی. کبھی بھی بیٹیوں کی وجہ سے پریشان مت ہونا کہ ہمارے گھر میں بیٹیاں ہیں. ایک انسان کا فون آیا، کہنے لگے حضرت ہمارے گھر میں 7 بیٹیاں ہیں. تو لوگ چڑھاتے ہیں، تانا مارتے ہیں کہ تمہارے گھر میں 7 بیٹیاں ہیں، تم پہ نحوست ہے، تمہارے گھر 7 بیٹیاں آئی ہیں. لعنت ہو ایسے شخص پر جو کہتا ہے کہ نحوست کی وجہ سے 7 بیٹیاں گھر میں آئی ہیں. بیٹیوں کی پیدائش ہو رہی ہے، بیٹے نہیں ہو رہے. ارے بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں. بیٹیوں کی وجہ سے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں. بیٹیاں پھولوں کی طرح ہوتی ہیں اور پھول آپ کے گھر کی زینت ہے. تو بیٹیوں کی عزت کریں. بیٹیوں کی وجہ سے گھر میں نحوستیں نہیں بلکہ برکتیں آتی ہیں. ایک قبر پر لکھا تھا، کسی کو کیا الزام دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیوی کو پریشان کرتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں. لیکن کیا انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ کتنی نازک ہوتی ہیں یہ بیٹیاں جب ان کی شادی نہیں ہوتی اور جب یہ باپ کے گھر ہوتی ہیں؟ اگر چوڑی ٹوٹ جائے تو رو رو کر گھر کو سر پر اٹھا لیتی ہیں. دل ٹوٹ جائے تو سامنے بیٹھی ماں کو پتہ نہیں چلنے دیتی، اور ذرا سا ہاتھ کٹ جائے تو سارا گھر خدمت کو کھڑا کر لیتی ہیں. روح دکھوں سے چھلنی ہو جائے پھر بھی اف نہیں کرتی. اپنی پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی. لیکن جب یہ کسی کی بیوی بن جاتی ہیں، ساری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزار دیتی ہیں، کبھی اف بھی نہیں کرتی.